لیکن اشرف الانبیاء نے سب کو موقع دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی قلعہ فتح کر لیتے تھے، ہمیں تو چانس ہی نہیں دیا، فوراً علی کو آگے بڑھا دیا، ہم بھی کر لیتے یہ۔ لیکن جب سب ناکام ہو گئے تو اشرف الانبیاء نے کیا فرمایا کہ میں کل علم دوں گا، پرچم دوں گا، کس کو؟ لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا، مرد کو دوں گا۔ یہاں پر بھی مراد ہے، کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ فلانا بھی جینڈر کے حساب سے ہے، لیکن ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یہ مرد ہے واقعی، یعنی شجاع ہے۔ صرف جینڈر کے اعتبار سے مرد ہونا کافی نہیں ہوتا، لیکن ایک دفعہ ایک آدمی بہت خالص بات کرتا ہے تو کہتے ہیں پوچھیں کہ دوسرے والا مرد نہیں ہے؟ نہ، وہ بھی مرد ہے۔ لیکن بعض دفعہ کم سے کم اردو اور عربی میں تو ایسا ہے، اور فارسی میں بھی ہے، اور لینگویج میں بھی ہوگا، اور میرے خیال میں تو انگلش گرامر میں بھی ہے، لٹریچر میں، کہ اس کو کہا جاتا ہے مین، ایک خاص لہجے میں، کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعاً کائنڈ مین ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پرچم دوں گا اس کو رجلاً کرارن غیر فرار، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب کچھ کیوں اتنے دن کام کیا؟ تاکہ مولا امیر المومنین کے فضائل ظاہر۔ اب یہ جو موضوع بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق سورہ توبہ سے کیا ہے؟ سورہ توبہ کو لے جانا تھا کچھ لوگوں کے پاس مختلف شہروں میں اور گاؤں دیہات میں، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ لے کر بھیجی جناب ابو بکر کے ذریعے، اور جب وہ راستے ہی میں تھے تو لوگوں کو تیزی سے بھیجا کہ بلاؤ واپس۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے اس کی تبلیغ کرنے کے لیے، بلکہ اب جو الگ الگ استعمال الفاظ ہوئے وہ سب ہم بیان کر دیں گے، کہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ اے نبی یا تم جاؤ گے یا وہ جائے گا کہ جو تم سے ہے۔